اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى صلى آل على محمد وعلى محمد اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام وعلیکم ورحمة الله السلام ورحمۃ وبركاته. اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس آپ ٹھیک ہیں؟ صائم بطول بھوتنی ٹو بتائیے۔ ناز فاطمے ٹھیک ہے؟ ناز فاطمے آپ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمے، رئیسہ زہرا، نشاط فاطمہ نقوی آپ ٹھیک ہیں؟ نشاط فاطمہ السلام علیکم جی، الحمدللہ۔ رضوی فضا کے نام سے کون ہے؟ نشاط ہیں کیا؟ جی، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ، کس چیز کے بارے میں؟ مبحث دوم ثلاثی مزید فی کے بارے میں تھا۔ ثلاثی مزید فی کے مشہور باب کتنے تھے؟ کہا کہ ویسے تو 25 باب ہیں لیکن مشہور 10 باب ہے۔ ثلاثی مجرد تھوڑی، ثلاثی مزید جی ٹھیک ہے، 25 باب ہیں لیکن 15 میں استعمال آپ کو کم ہی سے ملیں گے، زیادہ تر آپ کو 10 ابواب ملتے ہیں جی۔ 10 باب، ان میں سے ہم نے 7 باب پڑھ لیے: افعال، تفعیل، مفعلہ، افتعال، تفعل، افتعال، تفاعل 6 اور انفعال 7۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں باب افعلال۔ باب آواز آ رہی ہے سب کو؟ باب افعلال جی آپ آ رہی ہیں وہاں اس سے میں ذرا اس بات پہ تھوڑا دھیان دیجیے گا۔ افعلال اور افعلال جو بعد میں آئے گا، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد تو استفہام کا ہے۔ باب افعلال اور افعلال، افعلال، حالانکہ انہوں نے جو ترتیب دی ہے کتاب میں وہ اس اعتبار سے دی ہے کہ شروع کے 3 باب وہ ہیں جن میں ثلاثی مزید تو یہ سبھی ہیں 3 حرف اصلی کچھ زیادہ، لیکن شروع کے 3 باب میں 1 حرف زیادہ ہے، اگلے 5 باب میں 2 حرف زیادہ ہیں جی، 5 اور 3 8، اور آخری کے 2 باب میں استفعال اور افعال میں 3 حرف زیادہ ہیں۔ اس ترتیب سے دیا ہے، لیکن ہم اس یہاں تک 2 حرف زیادہ ہیں۔ دیکھیے فعل لام اصلی ہے، 2 الف زیادہ ہے، اب جی اس میں نہیں ہے تو باب غلط کہتے ہیں، افعال لکھ دیا، کوئی کہہ بھی نہیں رہا جی، کوئی کہہ بھی نہیں رہا، میں نے افعلال کو افعال لکھ دیا، اب لکھا ہے باب افعلال۔ کیا اس پہ ذرا دھیان دیجیے گا؟ باب افعلال پہ صائم بدخل نشاط فوچے میں ناس فوچے میں تحسین فوچے میں خانو، اس کا جو ماضی آتا ہے کس وزن پہ آتا ہے؟ اللہ، کس وزن پہ آتا ہے؟ اللہ، اف اللہ یا الو، اف اللہ یا الو، افعلال۔ نشاط فاطمہ رضوی فضا کون ہے جی؟ آغا نشاط ابھی نہیں آئی ہیں۔ نشاط ہی ہیں یہ، پھر رضوی فضا کے نام سے شاید۔ نہیں وہ نہیں ہے۔ اف اللہ یفعلو افعلال، اف اللہ یفعلو افعلال۔ ہم دونوں باب کو ایک ساتھ کیونکہ ملتے جلتے ہیں، میں تھوڑا سا ایک ساتھ ہی بتاتا ہوا چلو۔ باب افعلال، اف اللہ یفعلو افعلال، معنی الگ پڑھ لیں گے چاہے بھلے ہی۔ باب ایک ہے افعلال، جیسے میں ایک ہے افعلال، ایک ہے افعلال۔ این کے بعد مصدر میں این کے بعد کیا ہے؟ یا ہے، دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ ہے این کے جی بعد دکھ رہا۔ یا ہے۔ اب آئیں گے نشاط فاطمہ جی۔ افعلال، اس کا ماضی مضارع دیکھیں ملتے جلتے ہیں یہ بہت سی چیزوں میں، یہ دونوں باب بہت ملتے جلتے ہیں۔ دیکھیے ماضی کیا ہے؟ افعال، یفعلو، ملتے جلتے ہیں یا نہیں؟
یہ افعلا یہ افعال جی دو، یہ افعلا یہ افعیلال، دیکھا آپ نے نہیں؟ خالی اس میں جی کام میں بھی ملتے جلتے ہیں۔ ان دونوں باب میں ہمیشہ وہی فعل جا سکتا ہے جو یا رنگ پہ دلالت کرے یا عیب پر، جسم کے کوئی عیب لگا ہونا، لولا ہونا، کانا ہونا، جی، اور رنگ آپ جب بھی دیکھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ حمر، کیسے کہتے ہیں؟ حمراتن کو کہتے ہیں، حمراتن کسے کہتے ہیں؟ اسے لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک ماترا، ایک احمر یحمر احمرار، احمرار احمرار، اور یہ احمار، احمر یحمر احمرار خیز وادر خزرہ کسے کہتے ہیں؟ ہارے من کو کہتے ہیں خر، اخزرہ یخزر، اخزرا اخزارا اخزیرا، ٹھیک ہے نہیں؟ اسفر پیلے کو کہتے ہیں اسفرہ یسفرو، اسفرار اسفارا یسفارو اسفیرا، ٹھیک ہے نہیں؟ اسود کالے کو کہتے ہیں اسودا یسود اسودا اسوادا یسواد اسویدا، ٹھیک ہے؟ یا لنگڑے کو کیا کہتے ہیں؟ آرج کہتے ہیں، لنگڑا عیب ہے، اعرجا یا رج اعرجاج ہے نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی آگے آ رہا ہے۔ آور کسے کہتے ہیں؟ آور، آور کہتے ہیں کانے کو، آور کسے کہتے ہیں؟ کانے کو کہتے ہیں، جی ہاں، آور کسے کہتے ہیں؟ کانے کو، اور کانا جو ہے وہ عیب ہے، جس میں عیب ہے، تو اعورا بابی فلان اعورا یا ورو اعورا اعوار، احول کسے کہتے ہیں؟ احول، احول کسے کہتے ہیں؟ ہاں، پھر یہ میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا، تو ایسی میم کو ہنسی آئے گی پھر۔ جی غور سے دیکھیے گا، احول کسے آور کسے کہتے ہیں؟ آور کانے کو، اور کانے کسے کہتے ہیں؟ کانے اسے کہتے ہیں احول، احول، احول یعنی بھنگا بھنگا احول یعنی بھینگے کو کہتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ ہاں، کیسے کیسے بہت صحیح ایکٹنگ ہے۔ پاگل مت کیا کرنا ایسے، ہوں مت کیا کرنا ایسے۔ احول میں آپ پھر میں سب پتہ نہیں آپ کیا کیا ورڈ بولتے ہوں۔ احول کسے کہتے ہیں؟ بھینگے کو۔ اب لے کے احولا یحولو احولا احوالا یحوالو احویلا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہیلو، جی 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 آبا تو یہ عیب ہے نہیں؟ ابیض کسے کہتے ہیں؟ سفید کو۔ ابیضا یبیض ابیضاز ابیاضا یبیاض ابیضاز، سمجھ میں آیا؟ تو اس یہ دونوں فعل ایسے ہیں، باب فلال فیلال، جو ملتے جلتے ہیں، وزن میں بھی آپ کو ملتے جلتے دکھ رہے ہیں، احمر کے تجدید ہیں لام الفعل میں۔ دوسرا اللہ اللہ، بس زبر اور الف کا ہی تو فرق ہے جی، اور مصدر میں یا کا فرق ہے۔ دوسرا معنی میں بھی تقریباً یعنی جو اس میں جو فعل جاتے ہیں وہ بھی اس میں بھی وہی، اس میں بھی وہی، یعنی جو رنگ یا عیب پہ دلالت کرتے ہیں وہی فعل جا سکتے ہیں، اور کوئی سا فعل آپ ضرب یضرب سمع یسمع فتح يفتح کو نہیں لے جا سکتے۔ جو نارملی افعال ہیں ان کو اس باب میں، ان دونوں باب میں نہیں لے جا سکتے، اس میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یا تو رنگ پہ دلالت کر رہا ہو یا عیب کے اوپر۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی ہیلو، جی آبا جی ہاں آقا۔ ٹھیک ہے۔ اب معنی کیا ہے؟ بابی فی الحال تو جو آپ نے لکھا ہے تو یہ جی مضارع والے میں لام پہ تشدید نہیں لکھی آپ؟
کہاں احمار آگا یہ تو یحمار نہیں احمرار اوپر دیکھیے نا افعلنا یفعلو جی افعلنا یفعلو یفعلو افعال یفعل اور دیکھیے سمجھ میں آیا نہیں گردان کیجئے گا ذرا اس کی احمر ماضی کی گردان کیجئے احمر سنیے میں کر رہا ہوں ہاں سنائیے مرنا 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے نا مفعول مضارع میں ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے باقی میں منع ہے احمرو تو امرت امرتا امرنا امرت اور مضارع میں 2 میں منع ہے باقی میں واجب ہے ادغام یحمرو یحمرانی یحمرونا تحمرو تحمران یحمرنا یحمرنا تحمرون تحمران تحمرون تحمرین تحمران تحمرن احمر ٹھیک ہے نہیں مضارع میں 2 میں منع باقی میں واجب اور اگر اسی کو آپ تو 5 میں جائز ہو جاتا ہے لیحمرا لیحمری لیحمر ہے نہیں پھر وہی ہو جائے گا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں ادغام کی صورت اور بغیر ادغام کے لائیں گے تو پھر عین الفعل پہ اگر فتح ہے اور یہاں دونوں میں عین الفعل پہ فتح ہی ہے تو پھر دو احمد لیحمرا لیحمر ٹھیک ہے نہیں ہیلو جی باقی وہی جی وہی صیغے وہی ضمیریں مضارع وہی امر بلام وہی امر حاضر وہی سب کچھ وہی ایسے ہی ہے یہاں پہ کرنا پڑے احمار احمارا احمارو احمارت احمارتا احمار جی احماررنا احماررتا احماررتما احماررتم احماررتی باب دیکھیے ملتے جلتے ہیں نا یہ دونوں فعل تقریباً ہیلو معنی میں بھی دونوں بہت ملتے جلتے ہیں باب افعلال کے 2 معنی ہیں ایک تو ہے دخول فاعل در مبدأ فعل ایک معنی میں دونوں سیم ہے ایک معنی کون سے ہوئے ہیں مبالغہ مبالغہ احمرہ دیکھیے احمرہ لوہا بہت سرخ ہو گیا لوہا مثلا کیا کہ احمرہ حدیدو احمرہ حدیدو احمرہ ٹھیک ہے لوہا بہت سرخ ہو گیا لوہا بہت سرخ احمار الحدیدو بہت زیادہ سرخ ہو گیا تو مبالغہ یہاں بھی ہے بہت اور یہاں اس سے زیادہ ہے مبالغہ تو مبالغہ میں دونوں سیم ہے مثلا کیا ہے اسفرل وجہ کے مثلا صائم بطول شبہ مریض ہستی اور فارسی میں اور میں عربی میں کہوں مثلا احمرہ وجہ کے احمرہ وجہ کے یعنی تمہارا چہرہ یا اسفرل وجہ کے یعنی تمہارا چہرہ بہت زیادہ سرخ ہو پیلا ہو گیا اسفرہ بہت زیادہ پیلا ہو گیا سمجھ میں آ رہا ہے نہیں اسفارل وجہ آپ نے قرآن میں دیکھا ہے اسود الوجوہ قرآن میں آیا تھا نا کہ ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے کیا ہے وہ بولیے وجوہن تو کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یومن تبیض وجوہ وتسود وجوہ اس دن کچھ چہرے بہت زیادہ سفید ہو جائیں ہوں گے کچھ چہرے بہت زیادہ کالے ہوں گے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں جی اور اس کے ایک معنی تدریج کے بھی یعنی احمار الحدید یعنی لوہا آہستہ آہستہ سرخ ہو اس تدریج کے معنی بھی بہرحال دونوں ملتے جلتے ہیں دونوں کی ایک ساتھ توضیح دے دی میں نے ٹھیک ہے تاکہ دونوں کو کمپیئر کرنے کا ایک ساتھ آپ کو موقع ملے ورنہ یہ اب پڑھا دیتا یہ اس کے بعد والا باب استفعال پڑھا کے پھر پڑھاتا ہو سکتا ہے کہ کمپیئر نہ کر پاتے اب سامنے لکھا ہوا ہے دکھ رہا ہے آپ کو احمرہ احمارہ یحمرو یحمارو احمرا احمیرا صحیح ہے نہیں جی احمر الحدید لوہا بہت سرخ ہو گیا احمار الحدید لوہا بہت زیادہ سرخ ہو گیا جی مطلب اگر افعلہ میں تھوڑی کم ہوگی تاکید اور افعالہ میں اس میں زیادہ مبالغہ ہے اس میں بھی مبالغہ لیکن اس میں اس سے زیادہ ہے بہت بہت سرخ ہو گیا ٹھیک ہے نہیں جی ہاں
اور باب سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ یہ نا باب افعلال میں باب افعلال کے معنی معنی باب افعلال جلدی سے پڑھ لیتے باب افعلال کے معنی پہلے معنی ہے دخول فاعل در مبدأ فعل کیا مطلب ہوا اس کا نشان فاطمہ ناز فاطمی فاعل میں مبدأ فعل فاعل میں کا فاعل کا دخول فاعل کا مبدأ فعل میں داخل فاعل ہونا کا مبدا کہہ لیجیے یا کیا کئی ورڈ آئے تھے نا فاعل کا مبدا مادہ فعل فاعل کا مبدا یعنی فعل جس سے بنا ہے فاعل کا مبدا فعل میں داخل ہونا فاعل یعنی فاعل کا مبدا فعل میں داخل ہونا مثال میں کہوں احمر البصر احمر البصر کسے کہتے ہیں بصر کہتے ہیں کھجوروں کو کیسے کہ کچے کھجوروں کو کیا کہتے ہیں پکے ہوئے تو رطب وہ کہتے ہیں لیکن کچے کھجوروں کو کیا کہتے ہیں بصر بصر احمرہ فعل ہے بصر فاعل ہے نہیں تو یہ فاعل فاعل میں داخل ہو گیا جی سرخی میں کچے کھجور سرخی میں داخل ہو گئے کچے کھجور سرخی میں داخل ہو گئے یعنی جب پکنے شروع ہونے لگے یعنی پکنے شروع ہونے لگے پکنا کیونکہ جب کھجور ہرا ہوتا ہے جی کھجور ہرا ہوتا ہے کچا جب وہ پکنے کی شروعات ہوتی ہے تو سرخی میں داخل ہونے لگتا ہے صحیح بات سمجھ میں آیا کہ نہیں تحسین میں جی آغا جی احمر البصر یعنی کچے کھجور سرخی میں داخل ہوئے سرخی میں داخل ہو گئے جی سرخی میں داخل ہو گئے ٹھیک ہے نہیں اب بتائیے فاعل ہے کہ نہیں بصر اور مبدأ فعل کیا ہے احمرہ کیا ہے احمرہ اس کا مبدأ فعل اس کا مبدأ کیا حمرہ یعنی سرخی سرخی میں تو کھجور سرخی میں داخل ہو گئے کچے کھجور سرخی میں داخل یا میں کہوں احمر اللیل نہ اسود اللیل اسود اللیل یعنی رات کالی پن میں داخل ہو گئی رات کالی پن میں داخل ہو گئی یعنی اندھیرا ہو گیا اور ایک معنی ہے مبالغہ ایک معنی ہے مبالغہ ہے بہت بڑھانا مبالغہ کہتے ہیں بڑھانے کو ہے نہیں جی مثلا میں کہوں مرل حدید حدید کسے کہتے ہیں لوہے کو حدید کسے کہتے ہیں لوہے کو لوہا سرخی میں داخل ہو گیا نہیں مبدأ فعل تھوڑا ہی ہے یہ والے معنی نہیں ہے لوہا بہت سرخ ہو گیا بہت سرخ ہو گیا لوہا بہت سرخ ہو گیا ٹھیک ہے نہیں تو یہ بہت مبالغہ ہے بہت جی لوہا بہت سرخ ہو گیا لوہا ٹھیک ہے یہاں پر ہے احمر البصر یعنی کچے کھجور سرخی میں داخل ہو گئے مبدأ فعل میں داخل ہونا یہاں ہے مبالغہ یعنی لوہا بہت سرخ ہو گیا سمجھ میں آیا کہ نہیں جی خمر کو خمر لکھ رکھا کسی نے بتایا لیکن ان میں کیا فرق ہے اوپر بھی احمر رہا ہے نیچے بھی قرینے سے سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر فاعل کا مبدأ فعل میں داخل ہو رہا ہے یہاں پہ مبالغے کے معنی ورنہ دونوں معنی بھی آ سکتے ہیں احمر البصر یعنی کھجور جی بہت سرخی میں داخل ہو گئے بہت سرخی میں داخل ہو گئے ایسے بھی کر سکتے ہیں نہیں کہ دونوں معنی ہو مبالغہ بھی اور فاعل کا مبدأ فعل میں داخل ہونا
یا اسے بھی کہہ سکتے ہیں لوہا سرخی میں داخل ہو گیا، یعنی بہت سرخ ہو گیا. ٹھیک ہے. جی ابا. مبالغہ کے معنی کیا ہے؟ بڑھانا بڑھانا. یہ کہتے ہیں آپ کسی کی اچھا تعریف کر رہے ہیں یار بہت تعریف جب حد سے زیادہ کرنے لگے کہ یار مبالغہ بھی اتنا بھی مبالغہ مت کرو یعنی اتنا بھی مت بڑھاؤ. جی مبالغہ نہیں بڑھانا. مبالغہ نہیں جیسے اللہ عالم کہتے ہیں پڑھے لکھے کو، علامہ کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا بہت. ٹھیک ہے نہیں. جی ابا. یہ تو تھا باب افتعال. اور باب افتعال بھی ہم نے یہیں پہ سمجھ لیا. باب افتعال میں مثالیں سمجھ لی. معنی کیا ہے اس میں تدریج اور مبالغہ ہے. اس میں تدریج اور مبالغہ. احمار الحدید یعنی لوہا آہستہ آہستہ سرخ ہوا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ. اور لوہا بہت زیادہ سرخ ہو گیا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم مبدا السلام. کے معنی کیا؟ جی مبدا کے معنی کیا ہوتی ہے؟ مبدا مادے کو کہہ لیجیے. مبدا یعنی ابتدا، یعنی فعل کی ابتدا کہاں سے. احمرہ کہاں سے نکلا ہے؟ حمرتن سے نکلا. حمرہ معنی ہے سرخی. تو احمرہ جو فعل بنا ہے جس چیز سے، جس جون سے، مصدر سے یا جس چیز سے فعل بنا ہے اس کو مبدا فعل کہتے ہیں. اس کو مبدا فعل کہتے ہیں. مثال کے طور پر ینصرو نصر سے نکلا. النصر یعنی مدد کرنا. تو مدد مبدا کیا ہے اس کا؟ نصر یعنی مدد. ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. تو یہاں احمرت بصرو جو یہ بصر ہے یہ کچے کھجور. مبدا فعل کیا ہے؟ احمرہ تو فعل ہے نا. اس کا مبدا کیا ہے؟ حمرتن سرخی. تو سرخی میں داخل ہو گئے. مبدا فعل کیا ہے؟ سرخی یعنی کچے کھجور سرخی میں داخل ہو گئے. سمجھ میں آیا؟ جی ابا. چلیے ٹائم تمام ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك